السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ کا شکر ہے کہ ماشاء اللہ نے ہمیں تراویح میں قرآن شریف سننے کا موقع مرحمت فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال حافظ صاحب کو مکمل صحت عطا فرمائے اور آپ کو خوب تندرستی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ جم کے پڑھتے ہیں، لیکن اگر آواز بیٹھ جاتی ہے تو پڑھانے والے پہ بڑی دقت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ یہ خبر آپ کو یہ دینی ہے کہ آج ہمارے ملک کی مائع ناز اور علمی شخصیت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی، جن کو اب تک ہم دامت برکاتہم مدس اللہ العالی اور امت فیوزہم ان القاب سے، ان دعاؤں سے نوازتے تھے کہ اللہ آپ کی برکتوں کو ہم پر سایہ فگن فرمائے اور آپ کے سایہ عاطفت کو ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ آج اطلاع ملی کہ جب ہم عصر سے پہلے پروگرام کر رہے تھے، اس وقت خبر دی گئی کہ ہم سے آپ رخصت ہو کر اپنے حقیقی مالک سے جا ملے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر اور لکھنؤ میں جو دارالعلوم ندوۃ العلماء ہے، اس کے آپ ناظم اعلیٰ تھے۔ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو علمی بڑی صلاحیت عطا کیا تھا، عربی زبان میں بڑا عبور، عرب بھی آپ کے ماشاءاللہ بڑے قائل، جو آپ کو اللہ نے علم دیا تھا اس کی وجہ سے عربی ممالک میں بھی آپ کی بڑی تعریف ہوتی تھی۔ آپ کا دنیا سے رحلت کر جانا خاص کر میرے لیے بھی اس لیے کہ میں حضرت کی بارگاہ میں پہنچا تھا دعاؤں کو لینے کے لیے، اور جب بھی یہاں بنگلور آتے تو حضرت جامع مسجد ضرور تشریف لاتے، اور حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب علیہ الرحمہ آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کیے تھے۔ پہلے حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ بیعت کیے، پھر حضرت کے پردہ کر جانے کے بعد دارالعلوم سبیل الرشاد میں حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر آپ نے بیعت کیا تھا۔ آپ اس وقت ہم سے پردہ کر گئے ہیں۔ آپ نے مختلف جماعتوں کو جوڑنے میں بڑا کام کیا، اتحاد پیدا کرنے میں بڑا کام کیا، اور آج کے اس موجودہ دور میں اتحاد کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر اتحاد نہ ہو تو دوسرے مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیتے ہیں اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی ناپاک سازشیں رچتے رہتے ہیں۔ ایسے میں حضرت کا پردہ کر جانا یقیناً میرے لیے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اور عالم اسلام کے لیے ایک ناقابل تلافی یہ صورتحال ہوئی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال آپ کا نعم البدل عطا فرمائے۔ حاضرین، آج کے پاروں میں ماشاءاللہ 25واں پارہ اور اسی طرح 26ویں پارے کا آدھا حصہ آپ نے تلاوت فرمایا۔ اس میں بہت ساری آیتیں آج کی صورتوں میں پڑھی، جس میں سورۃ الاحقاف میں ہے قالوا یا قومنا انا سمینا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم
یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس لہ. یہ ساری آیتیں جو ہیں جنات کے سلسلے میں ہیں، اس لیے کہ اللہ رب ذوالجلال نے جیسے انسانوں کو پیدا کیا ہے اسی طرح جنات کو بھی پیدا کیا ہے. جیسے انسانوں پہ عبادت ضروری ہے اسی طرح جنوں پر بھی عبادت ضروری ہے. اب جیسے انسانوں میں اچھے انسان بھی ہوتے ہیں برے انسان بھی ہوتے ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی اچھے جن مومن جن ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی اللہ کے منکر جن بھی ہوتے ہیں اور شریر جن بھی ہوتے ہیں. کبھی کبھار ذرا شیطانیت بھی کر دیتے ہیں اور پریشان بھی کر دیتے ہیں انسانوں کو. وہ اس لیے کہ مختلف شکلوں میں وہ اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں، کبھی انسان کی شکل میں، کبھی بلی کی شکل میں، تو کبھی سام کی شکل میں، کبھی کتے کی شکل اور شکل جو بھی وہ بننا چاہتے ہیں اللہ ان کے لیے اختیار دے دیا. ابھی وہاں تھے ابھی یہاں آ گئے، کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا. ابھی قریب میں ایک سفر میرا ہو رہا تھا کرناٹک میں ہی، یا نہیں کرناٹک نہیں بلکہ یو پی کے کسی شہروں میں سے ایک شہر میں میرا سفر ہو رہا تھا. مدرسے کا سالانہ جلسہ تھا. وہاں میرے ساتھ سفر میں جو ساتھ تھے انہوں نے پوچھا مولانا یہ واقعتاً جنات رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ذرا شک ہے کہ جن رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے. میں نے کہا مذاق میں بھائی آپ کے بازو ہی بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. وہ بندہ پریشان ہو گیا اس لیے کہ کہا میرے پاس بازو میں بیٹھا ہوا ہے. یا میرے اللہ، جی ہاں جنات یقینی طور پہ ہیں، اسی لیے کہ میرے رب نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکیں. روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ میرے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے رات کی تاریکی میں ایک میدان میں تشریف لے گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا عبداللہ آپ یہیں بیٹھو، میں ذرا اور آگے جا کے آتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ میں کچھ عصا کی جو لکڑی تھی اس لکڑی سے ایک دائرہ کھینچ دیا اطراف میں عبداللہ کے اور کہا اس دائرے سے باہر نہ جانا، دائرے کے اندر بیٹھے رہنا، دائرے کے باہر نہ جانا. اللہ کے رسول علیہ السلام چلے گئے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے احساس ہو رہا تھا، نظر تو نہیں آیا لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں کچھ لوگ جا رہے ہیں، کچھ لوگ آ رہے ہیں کچھ لوگ جا رہے ہیں. اس کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام واپس تشریف لائے. پھر میں ساتھ گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا عبداللہ پتہ ہے کہاں گیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرمائے. کہا جنات میں تبلیغ کرنے کے لیے گیا تھا، اس لیے کہ مجھے انسانوں کے لیے بھی رسول بنا کے بھیجا ہے اور میرے رب نے جنوں کے لیے بھی رسول بنا کے بھیجا ہے. اس لیے ان کے پاس رسالت کا کام کرنے کے لیے گیا تھا. آپ کو یہ جو دائرہ میں نے کھینچا تھا وہ اس وجہ سے کہ میں نے کچھ پڑھ کے دائرہ کھینچ دیا تاکہ یہ جنات آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں، ورنہ ایسا پیر چھوڑتے اور آپ کو یا ایسا ہاتھ چھوڑتے اور آپ کو نقصان پہنچا دیتے تو پریشانی ہو جاتی. اس لیے کہ جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں، ذرا شرارت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو کبھی شرارت کر دیتے ہیں تو اس سے بڑی پریشانی ہوتی ہے. جب میں عمرے کے سفر میں گیا تھا، میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے 1-2 مرتبہ جمعہ کے بیانات میں کہ وادی جن مجھے جانا ہوا، جو کہاں پہ ہے؟ مدینے میں ہے. مدینے میں اصل میں وہ وادی بیضا ہے لیکن وادی جن کے نام سے مشہور ہو گئی ہے وادی بیضا. اب وہ وہاں پہاڑ پہ گئے تو لوگوں نے کہا جو ساتھ میں شیخ تھے کہ مولانا دیکھیے ہماری کار اوپر جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے،
ذرا ایکسیلیٹر زیادہ دینا پڑتا ہے چڑھانے کے لیے، اس لیے کہ وہاں سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ڈھکیل رہا ہو، لیکن ہم چلتے ہیں اور واپس آنے میں کار کو آن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آف کر دیں تو آ جائے گی لیکن پھر جا کے ٹکرا جائے گی، اس وجہ سے ہم آن کر کے نیوٹرل میں رکھ دیں گے اور سمجھ میں آئے گا کہ بغیر ایکسیلیٹر دیے کہ گاڑی برابر چلتی رہے گی۔ ماشاءاللہ ہمارے مولانا ایوب صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، تو انہوں نے بھی دیکھا کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے ہم، اور شیخ صاحب تجربہ بھی کیا کہ ماشاءاللہ آپ ایکسیلیٹر پر سے بھی پیر ہٹا لیے اور کچھ نہیں، گاڑی جا رہی ہے، اور وہ بتاتے گئے کہ 80 ہو گئی ہے، 90 ہو گئی ہے، 100 ہو گئی ہے، اب 120 ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا بس اب اور زیادہ تیز نہ جائیں، اب ذرا کنٹرول کر لیں تاکہ پھر کوئی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ کبھی لوگ کرتب دکھاتے حادثے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے پھر ساری تشریح بیان کی کہ دیکھیے مولانا، یہ اطراف سے پورے پہاڑیاں ہیں اور یہ ایک ہی راستہ ہے، یہ ہوا یوں گزرتی ہے اور پہاڑوں سے ٹکرا کر پھر دوبارہ واپس آ جاتی ہے۔ یہ کوئی جنات کا مسئلہ نہیں ہے کہ پورے جنات یہاں ہیں، پکڑ کے دھکا دے رہے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، یہ ہماری آبادی ہے۔ یہاں کے جو عامل صاحبان ہیں، بعض احباب جو یہ کہتے ہیں آپ پر جن آ گیا ہے تو آپ کے جن کو ہم وادی جن بھیج دیں گے۔ یہ وادی جن میں بھیجنے کا کیا مسئلہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا، اور ہم بھی سوچ رہے تھے کہ شاید واقعتاً یہ سب جنات کو وہاں بھیجتے ہوں گے، ہم وہاں قید کر دیں گے، وہاں بھیج دیں گے، اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ لیکن وہاں انہوں نے پوری تشریح بیان کی کہ یہ اطراف سے پہاڑ ہونے کی وجہ سے ہوا کے نکلنے کے لیے راستہ نہیں ہوتا، بس یوں ہوا گئی ٹکرا کے پھر اسی راستے سے واپس آ رہی ہے، تو جو چیز بھی اوپر چڑھتی ہے تو اسے نیچے ڈھکیلتی رہتی ہے، اور اگر اس طرف سے بھی آ رہی ہے تو آپ کو کہاں ایکسیلیٹر دینے کی ضرورت ہوگی، ہوا میں اتنا دباؤ رہتا ہے کہ آپ آسانی سے یہاں آتے جائیں گے۔ اسی لیے رب نے بھی فرمایا کہ جنات کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، یا قومنا انا سمعنا، اے ہماری قوم ہم نے سنا ہے، کتابا انزل موسیٰ، یعنی اس سے پہلے جیسے موسیٰ پہ کتاب نازل کی گئی تھی، تورات دیا گیا تھا، اسی طرح اب کتاب قرآن مجید میرے محبوب نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اسے ابھی سن کے ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ انہوں نے جب قرآن کو سنا تو ان کو احساس ہو گیا کہ جس آخری نبی کے بارے میں ہم نے سنا تھا وہ نبی آ چکے ہیں جو قرآن تلاوت کر رہے ہیں، وہ قرآن کو سارے احکامات اسی طرح بیان کرتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کے ذریعے لوگوں تک دین پہنچاتے تھے اور جنات تک دین پہنچاتے تھے، اسی طرح یہ قرآن میں وہ ساری باتیں ہمارے لیے مل رہی ہیں۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ۔ اب یہ جو جنات تھے تو وہ تبلیغ کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام واپس تشریف لائے اور کہا کہ میں انسانوں کی طرف بھی، حیوانات کی طرف بھی، نباتات کی طرف بھی، جمادات کی طرف بھی، جنات کی طرف، پورے مخلوقوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، رحمت للعالمین۔ اسی لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے نبی ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے، عالم کے لیے نہیں، عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، چاہے جن ہو، چاہے انس ہو، چاہے نباتات ہو، جمادات ہو۔ اسی لیے درخت کے پتے بھی ہل کے آپ کو سلام کرتے تھے اور راستے میں پڑی ہوئی بے جان کنکریاں بھی آپ کو سلام پیش کرتی تھیں، اور ماشاءاللہ جنات بھی، اور وہ جو جانور ہیں جو بے زبان ہوتے ہیں وہ بھی آ کے اپنا دکھڑا سناتے تھے، اے میرے نبی میرے اوپر یہ ظلم ہوا ہے، آپ مجھے انصاف دلائیے، قربان جائیے میرے نبی پہ۔ آپ جانوروں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ فرماتے تھے، جانوروں پر انصاف تو انسانوں پر انصاف کیوں نہیں؟ تو میں اب آپ سے اخیر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو راتیں اللہ نے ہمارے لیے عطا کیا ہے، یہ آخری عشرے کی راتیں ہیں،
تو اس میں کم از کم ہر دن اگر موقع ملے تو صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ صلاۃ التسبیح یہ کون سی نماز ہے؟ یہ 4 رکعت والی نماز ہے، جسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو سکھایا تھا کہ آپ یہ نماز پڑھ لیں، اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ بخش دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، اگر زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنے کا موقع ہو تو پڑھ لیں، یہ یعنی ہر دن پڑھنا چاہیے، نہ ہو تو ہفتے میں ایک مرتبہ، نہ ہو تو مہینے میں ایک مرتبہ، نہ ہو تو سال میں ایک مرتبہ، نہ ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لینا ہی چاہیے، تاکہ اللہ رب ذوالجلال جو اجر دینے والے ہیں، اتنا بڑا اجر میں آپ کے سامنے کھلے الفاظ میں ذکر کر نہیں پاؤں گا، اس لیے کہ اس نماز کے ذریعے سے جو ملتا ہے اور جو برکتیں اور جو رحمتیں اللہ عطا کریں گے اور کہیں ہمارے لیے نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے کم از کم صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ بالکل آسان نماز ہے، کوئی مشکل نماز نہیں ہے۔ تو یہ 4 رکعت والی نماز ہے۔ پہلی رکعت کس طرح سے ادا کرنا ہے کہ پہلی رکعت میں یعنی تعوذ و تسمیہ ثنا سے فارغ ہونے کے بعد سورہ فاتحہ ضم صورت جیسا ہم عام نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ ایک تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ 15 مرتبہ آپ جب رکوع میں جائیں گے، یہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں گے، رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 7 جتنا بھی آپ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح یہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر 10 مرتبہ۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد آپ پھر 10 مرتبہ پڑھ کے بعد میں سجدے میں جائیں گے۔ 15 ہوا، 10 ہوا، 10 ہوا۔ اب سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لینے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھ کے دوسرے سجدے میں جائیں گے۔ دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ دوسرے سجدے میں پڑھنے کے بعد اللہ اکبر بول کے آپ بیٹھیں گے، کھڑیں گے نہیں، بلکہ آپ 10 مرتبہ یہ تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اب اس کے بعد بغیر اللہ اکبر کہے کہ سیدھا کھڑے ہو جائیں گے، بغیر اللہ اکبر کہے کہ سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد دوسری رکعت، یہ پورے 75 مرتبہ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں 75 مرتبہ، تیسری رکعت میں 75 مرتبہ، چوتھی رکعت میں 75 مرتبہ، یہ 4 رکعتوں میں کل تسبیحات 300 مرتبہ ہو جائیں گی اور آپ کی یہ نماز پوری ہو گئی، اور پڑھنے کے بعد میرے اللہ ہی ہمارے لیے اجر عطا کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ اب تک پڑھے نہیں ہیں تو پڑھنے کا اہتمام کریں، اگر پڑھ رہے ہیں تو پابندی سے یہ دن یہ ہے کہ کم از کم ہفتے میں، کم از کم ایک مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ بڑی عظمتوں والی نماز ہے اور برکتوں والی نماز ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال جیسے میرے نبی نے اپنے چچا حضرت عباس کے لیے یہ بطور تحفہ ہدیے کے عطا کیا تھا، یہ نماز ہم سب کے لیے ہدیے میں مل گئی، عطیے میں مل گئی۔ تو اس لیے ہم شکر گزار ہونا چاہیے حضرت عباس کے کہ حضرت عباس کے لیے عطا کیا، اور عباس کے ذریعے پوری امت کے لیے یہ نماز کا تحفہ اللہ رب ذوالجلال نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہم اس نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنا نصیب فرمائے۔